السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کا نام تبدیل ہو چکا ہے۔ اب آپ میری کہانیاں اور نعتیں اردو کارنر UAE پر سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل اردو کارنر UAE پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک ہندو لڑکی کی کہانی جس نے مذہب اسلام قبول کیا تھا، ایک ایمان افروز کہانی۔ آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل اردو کارنر UAE کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس طرح میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم شیبا؟ ہوش میں تو ہو نا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے جذبات پر قابو کیوں نہیں پایا؟ تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری یہ بے وقوفانہ بکواس سن لے تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ شیبا کی بات نے پوجا کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے غصے کا اظہار کرے۔ بس ایک ہی سانس میں جو دل میں آیا بولتی چلی گئی۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارا تعلق کس مذہب سے ہے؟ پوجا نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شیبا نے پوجا کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ مذہب کا فرق اور یہ تمام باتیں جو آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں دیدی، اس شخص کے سامنے ان سب چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اور میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک بار آپ اسے دیکھ لیں گی تو آپ بھی سب باتوں کو فراموش کر کے اس کے سحر میں بری طرح سے گرفتار ہو جائیں گی، جس طرح سے میں ہو گئی ہوں۔ ہاں، وہ ایسا ہی ہے جسے صرف اور صرف چاہا جا سکتا ہے، شیبا آنکھیں بند کیے ایک جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی، اور پوجا اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں آنے والے طوفان کے ٹل جانے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسے تو خود ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو ایک نظر دیکھ کر کیسے بے خود ہو جاتا ہے، اپنی سدھ بھت کھو دیتا ہے، وہ تو اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ شیبا کسی اور ہی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہوش کے ناخن لو شیبا، تم اس وقت بالکل پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو۔ وہ جو اپنی خیالوں کی دنیا میں اپنے من پسند ہم سفر کے سنگ محو سفر تھی، پوجا کی تیز آواز سے واپس حال میں لے آئی تھی، اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ لمحے بھر کو تو وہ اپنا آپ ہی بھول گئی تھی۔ یہ دیوانگی بھی اسی محبت کی عطا ہے۔ میں خود کو اسے سوچنے پر مجبور پاتی ہوں۔ میں کیا کروں دیدی، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، شیبا نے اپنے لہجے میں انتہائی بے چارگی سموتے ہوئے کہا۔ پوجا تو اس کی حالت دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ شیبا کی باتیں سن کر وہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ اب اسے سمجھانا فضول ہوگا، لیکن وہ یہ بات کیسے نظر انداز کر سکتی تھی کہ جس کے عشق میں شیبا سر تا پیر ڈوب چکی ہے وہ ایک مسلمان تھا، اور مذاہب کا فرق کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیبا اس کے عشق میں اپنا مذہب ہی بدل دے۔ پوجا اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی پاداش میں شیبا کے ساتھ کتنا برا ہو سکتا تھا، لیکن فی الوقت وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی، یا پھر جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر تو محبت نامی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور یہ بات پوجا کے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ شیبا اپنا لیکچر لے کر سٹاف روم میں آئی تو اس کی نظریں از خود اس مخصوص گوشے کا جائزہ لینے لگیں جہاں وہ پایا جا سکتا تھا۔ اس شخص کی ایک جھلک اس کی بے قرار آنکھوں کو راحت بخشنے کا ذریعہ بنتی تھی۔ وہ نہ نظر آئے تو آنکھوں کی بے چینی اپنے عروج پر ہوتی تھی، اور اب جب شیبا کی نگاہوں نے پورے سٹاف روم کا طواف کر لیا اور اسے کہیں نہیں پایا تو تھک ہار کر واپس پلٹ آئی، اور وہ بھی اپنا بوجھل وجود لیے کھڑی ہو گئی۔ شیبا جانتی تھی کہ سٹاف روم کے علاوہ وہ کہاں پایا جا سکتا ہے، سو خاموشی سے اٹھی اور لائبریری کی طرف چل دی۔ اس کا اندازہ درست نکلا تھا۔ وہ جو ہی لائبریری میں داخل ہوئی، اس کی سماعتوں سے رخ موڑے حنزلہ کی دھیمی مگر مانوس آواز ٹکرائی۔ وہ بلا شبہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں بلا کا سوز اور مٹھاس تھی۔ وہ دوسری صورتوں کی بھی تلاوت کرتا تھا، لیکن زیادہ تر سورہ رحمان کی تلاوت کرتا تھا۔ شیبا اس زبان سے نہ آشنا تھی، لیکن اسکول میں ٹیچنگ کے دوران اس کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عربی زبان ہے، اور اللہ کا کلام بھی عربی زبان میں ہے۔ وہ بغیر کسی تردید کے اس بات کا اعتراف کرتی تھی کہ یہ بہت خوبصورت اور دل گداز کلام ہے، یا پھر حنزلہ کی آواز میں ہی کوئی ایسا سحر تھا
جس میں وہ ڈوب ڈوب جاتی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی خود کو اس شہر سے نکالنے کی، لیکن اس کی ہر کوشش بے سود جاتی۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے اپنی ہر کوشش ترک کر لی تھی، اگرچہ ابھی تو وہ اس کے معنوں سے بھی ناواقف تھی۔ حنزلہ کو ان کا اسکول جوائن کیے کم و بیش 3 ہفتے ہی گزرے تھے۔ وہ دینیات اور ریاضی کا استاد تھا۔ اول تو وہ خود بے تکلف نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا اسے اسکول جوائن کیے بہت ہی کم عرصہ گزرا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں جانتا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ کو کوئی کام تھا؟ شیبہ کب سے لائبریری کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ حنزلہ کو مجبوراً اسے مخاطب کرنا پڑا۔ نہیں تو۔ شیبہ کو احساس ہوا کہ وہ راستے روکے کھڑی ہے تو فوراً جواب دیتے ہی سائڈ پر ہو گئی اور اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ حنزلہ دھیمی آواز میں شکریہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ شیبہ کی نظروں نے حنزلہ کی پشت کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس نے آج تک حنزلہ جیسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نگاہیں زمین میں ہی گڑی رہتی تھیں۔ کبھی اس نے نظر بھر کر تو کیا، نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باقی سب لوگوں سے کس قدر مختلف تھا، شیبہ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ پیریڈ بیل بجی تو وہ ایک بار پھر خیالوں سے چونکی اور سر جھٹکتے ہوئے جماعت ششم کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے شیبہ، تم آج کل کہاں کھوئی کھوئی رہتی ہو؟ عائشہ نے دھپ سے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا اور چائے کا کپ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ شیبہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، چونکتے ہوئے سر اٹھایا اور گمسم سے انداز میں عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کہاں کھو گئی ہو تم؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں۔ شیبہ نے کھوئے کھوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ عائشہ، تمہیں یاد ہے تم نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ سر حنزلہ تمہارے محلے میں رہتے ہیں؟ شیبہ نے کپ کے اندر مقید سیال مادے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بتایا ہوگا میں نے، عائشہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اس کا سارا دھیان چائے پر تھا۔ تم ان کے بارے میں جو بھی جانتی ہو مجھے بتا سکتی ہو؟ شیبہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ تم ان میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ عائشہ نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جہاں تک وہ شیبہ کو جانتی تھی وہ مذہباً ہندو تھی، مگر آج تک اس نے شیبہ کے منہ سے کبھی کسی لڑکے کا نام نہیں سنا تھا، اور اب یوں اچانک وہ سر حنزلہ میں دلچسپی لے رہی تھی تو یہ کافی تشویشناک بات تھی۔ میں زیادہ کچھ نہیں جانتی ان کے بارے میں، لیکن میں معلوم کروا سکتی ہوں۔ شیبہ اس کے سوال کے جواب میں خاموش رہی تو عائشہ نے بھی مزید پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی شیبہ کچھ دنوں سے کافی پریشان نظر آ رہی تھی، شاید اس پریشانی کا تعلق بھی حنزہ سے جڑا تھا۔ مجھے ان کے بارے میں تمام ضروری معلومات جاننی ہے عائشہ، اور تمہاری مدد کے بغیر یہ مشکل ہے۔ شیبہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے انتہائی لہجاجت سے کہا تھا۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر کیسا رد عمل ظاہر کرے، تاہم شیبہ کی آس بھری نگاہوں کو دیکھتے ہوئے عائشہ نے اس کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ شیبہ جانتی تھی کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ پوجا تو اسے سمجھا سمجھا کر ہی تھک گئی تھی۔ عائشہ نے بھی اسے متعدد بار سمجھایا، اسے آگے کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ شیبہ کوئی بچی نہیں تھی، وہ ہر بات سمجھتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی، اپنی محبت کے ہاتھوں بالکل بے بس، اور اسی وجہ سے اس نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عائشہ نے جو کچھ حنزلہ کے بارے میں بتایا اس کا لب لباب یہ تھا۔ حنزلہ کے والد جو اب تا حیات نہیں ہیں، مسجد کے پیشے امام تھے۔ حنزلہ گھر میں سب سے بڑا اور 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ والد کے گزر جانے کے بعد تمام ذمہ داری حنزلہ پر آ گئی تھی۔ اس نے ابھی حال ہی میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اسکول، کالج اور ٹیوشنز وغیرہ میں اپنی خدمات دے کر کسی طرح وہ اپنی گزر بسر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ عائشہ نے بتایا کہ حنزلہ کی ماں آج کل اس کے لیے لڑکی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ شیبہ خاموشی سے نظر نیچے جھکائے کاغذ پر بے مقصد لکیریں ڈالتے سب سن رہی تھی، یہاں تک کہ عائشہ کو اپنی بات پورے کیے چند ثانیے گزر گئے تو شیبہ نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ عائشہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ شیبہ نے کپ کپاتے ہونٹوں سے عائشہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے دھماکہ کیا تھا۔ عائشہ کو تو گویا سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ وہ یک ٹک شیبہ کی طرف دیکھتی اپنی سماعتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی
कि शीबा की आवाज़ फिर सुनाई दी। तुम मेरी मदद करोगी ना आयशा? मुझे किसी मौलवी के पास ले जाओ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। आयशा, जो उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर दम बखुद रह गई थी, उसके दोबारा दोहराए जाने पर चौंकी। एक नाकाबिले बयान खुशी का एहसास उसके रगों पे में दौड़ गया था। उसने बेखुद होकर शीबा को गले से लगा लिया था। वो शीबा को काफ़ी अरसे से जानती थी, उसके रख रखाव और किरदार से मुतासिर थी। उसके किरदार में आयशा ने आज तक कोई काबिले एतराज़ बात नहीं देखी थी। कई बार उसके दिल में ये हुक उठती थी कि काश शीबा मुसलमान होती। आयशा के दिल में जाने कब से शीबा को मुसलमान देखने की ख्वाहिश थी, और आज उसकी वही ख्वाहिश हकीकत का रूप लेती नजर आ रही थी। लेकिन शायद शीबा ने यह फैसला हंजला की मोहब्बत में किया था। अगर ऐसा था तो उसे समझाना ज़रूरी था। देखो शीबा, तुम कोई बच्ची तो हो नहीं जिसे मैं उसके अंजाम से डराने की कोशिश करूं, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो, बल्कि मैं कहूँगी कि तुम हंजला से बात करो पहले। आयशा ने उसे अपने तौर पर समझाने की कोशिश की, मगर शीबा के फैसले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो चाहती थी कि अब जब वो हंजला के सामने जाए तो उसके रंग में रंग जाए, उसके सामने खुद को छोटा और कमतर महसूस ना करे। वो हंजला के किरदार से बेहद मुतासिर थी। वो हंजला के इस्लाम से मुतासिर थी, जिसकी तालीम हंजला के किरदार से रोशनी की सूरत फूटती थी। वो उस हद तक मुतासिर हो गई थी कि उसके सामने अब उसे अपना मजहब और अपना वजूद इंतहाई हीच लगने लगा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे अपनी ज़िंदगी के तमाम गुजरे साल एक तारीक सुरंग में गुजार दिए थे, और अब हंजला की सूरत उसे सुरंग से निकलने का रास्ता और रोशनी की एक किरण दिखाई दी थी। वो अपने फैसले पर इंतहाई मसरूर थी। आयशा ने फिर भी उसे सोचने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 2 दिन बाद भी शीबा के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आयशा अपने भाई के साथ कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेने मार्केट आई हुई थी। वापसी में रोड क्रॉस करने लगी तो बेध्यानी में उसका किसी से टकराव हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को गिरने से बचाया था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद शॉपर्स ज़मीन पर ढेर हो गए थे। मारे कोफ्त के उसे बेतहाशा गुस्सा आ गया। अंधी हो क्या? देख के नहीं चल। मरियम, वो टकराने वाले की सही से क्लास लेना चाहती थी, मगर मरियम को देखकर हैरान रह गई। उसकी ज़बान को एकदम ब्रेक लग गया था। मरियम, तुम यहाँ इस हुलिये में? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? 2 दिन पहले आयशा शीबा को एक आलिम के पास ले गई थी, जहाँ उसने इस्लाम कबूल किया, और उसका नाम अब शीबा से मरियम रख दिया गया था। मरियम ने तय किया था कि अब वो घर वालों को हंजला के बारे में बता देगी, क्योंकि अब तो वो उनके साथ भी नहीं रह सकती थी और फिर हंजला के पास चली जाएगी। उसे बेहद यकीन था अपनी मोहब्बत पर, और अब मरियम की हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। वो तो हाल से बेहाल थी, बिल्कुल उजड़ी हुई हालत, बिखरे बाल। मेरा नाम मरियम नहीं है, नहीं हूँ मैं मरियम। तुम जाने दो मुझे, मेरे हाल पर छोड़ दो। शीबा ने हिज़यानी अंदाज में चिल्लाते हुए उसके हाथों को झटकते हुए वहाँ से जाने की कोशिश की। मरियम, तुम मेरे साथ चलो, आराम से बैठकर बात करते हैं। आयशा ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे गाड़ी में बिठाया था। वो घर पहुंच गए तो आयशा उसे अपने कमरे में ले आई। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है? तुम हंजला के पास गई थी ना, फिर क्या हुआ? पानी का ग्लास मरियम को देकर आयशा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। शीबा इस्लाम कबूल करके घर गई तो वहाँ सब उसके ही मुंतज़िर थे। पूजा को उससे डर लगने लगा था, इसलिए उसने अपने माँ बाप को बता दिया था ताकि वो उसे समझा सकें। बाप ने घर में दाखिल होते ही उसको कटहरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि पूजा जो बता रही है क्या वो सही है? क्या तुम किसी मुसलमान से मोहब्बत करती हो? उसने इस्बात में सर हिला दिया, क्योंकि अब इनकार करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। वो तो अब खुद भी मुसलमान हो चुकी थी। उसकी हामी भरने की देर थी कि गालियों और बुरे कलिमात का एक तूफान उसके माँ और बाप के मुंह से जारी हो गया था, जिसे वो सर झुकाए खामोशी से सुनने लगी। पूजा भी एक तरफ खड़ी तासुफ से उसे देख रही थी। जब उसके माँ बाप का दिल कुछ हल्का हुआ तो उन्होंने उसके स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, और वो जानती थी कि उनका अगला कदम ये होगा कि वो उसे जल्द अज जल्द किसी के साथ रुखसत कर दे, जो अब वो किसी सूरत भी कबूल नहीं कर सकती थी। शीबा घर वालों के लिए एक ख़त जिसमें उसने इस्लाम कबूल करने का एतराफ़ किया था लिखकर घर छोड़ आई थी। उसने हंजला को एक कॉफ़ी कॉर्नर में बुलाया था। हंजला आ तो गया था, मगर वो खासे अचंभे का शिकार था। ये नहीं हो सकता।
آپ کو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ حنزلہ نے اس کی بات سنتے ہی قطعی انداز میں کہتے مریم کے سارے گمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ لیکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جہاں تک میری معلومات ہیں آپ کسی کو پسند بھی نہیں کرتے، تو پھر کیا اعتراض ہے جبکہ میں آپ کا مذہب بھی قبول کر چکی ہوں؟ مریم نے اپنے پپڑی زدہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے حنزلہ کا حصول اب بہت مشکل لگنے لگا تھا۔ اصل اعتراض ہی یہی ہے، آپ نے آج میری وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل آپ کسی اور کی وجہ سے اس کا مذہب قبول نہیں کر سکتی ہیں؟ حنزلہ سے شیبہ کو اس صفاقانہ اور گری ہوئی بات کی قطعاً امید نہیں تھی۔ وہ ششدر سی اس کی طرف تکتی رہی۔ اور اگر میں ان تمام شکوک و شبہات کو نظر انداز کر بھی دوں تو بھی میں اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے ایسی عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا جو خود بے دین رہ چکی ہے اور دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تو بھلا وہ میری اولاد کو کیا سکھائے گی؟ دیکھیں، آپ نے اسلام قبول کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی مرضی سے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ میرا خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں اور اپنے آپ کو مزید مشکلات میں ڈالے بغیر اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی حنزلہ نے بائک کی چابیاں اور والیٹ اٹھایا اور ایک نظر اس کے دھواں چہرے پر ڈال کر چلتا بنا۔ مریم اپنے خالی وجود لیے نہ جانے کتنی دیر مزید بیٹھی رہتی اگر ویٹر کی آواز اسے واپس حال میں نہ لے آتی، اور پھر وہاں سے نکل آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی، اور نہ ہی وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں تھی کہ کوئی فیصلہ کر پاتی۔ اس کے وجود میں حنزلہ کی کاٹ دار باتوں کے نشتر چبھ رہے تھے اور وہ زخم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ حنزلہ کی وجہ سے کیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ حنزلہ ہی کیوں وہ آج تک کسی اور سے اس طرح متاثر نہیں ہو سکی جیسے حنزلہ سے ہوئی ہے؟ اس کا جواب بہت ڈھونڈنے پر اسے ادراک ہوا کہ دراصل وہ حنزلہ سے متاثر ہی دین اسلام کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کی شرافت، اس کی آواز کی سوز و گداز جس کے ساتھ وہ تلاوت کرتا تھا۔ مریم کو حنزلہ کی سورہ رحمان کی تلاوت یاد آئی اور اس کی نگاہوں کی حیا۔ مریم کو اس کی جھکی نگاہیں یاد آئیں جس نے اسے اپنا اسیر کیا تھا کہ جس دین کی پیروی کرنے والے لوگ ایسے ہیں وہ دین کیا ہوگا۔ اور اب حنزلہ کی سوچ نے نہ صرف اس کے بت کو پاش کیا تھا بلکہ اس کا خود کا وجود بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اس نے مریم کو اپنے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ کیا یہ ہے دین اسلام، اور اس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ وہ تو کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ عائشہ نے مریم کو نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ وہ حنزلہ کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی بدظن ہو گئی تھی۔ اب اسلام میں اس کے لیے کوئی کشش نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی دوسرے کمرے میں بیٹھے آپس میں اس کے سارے معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ حنزلہ کے جواب سے عائشہ کو بھی بے حد افسوس پہنچا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ مسلمان بے حد سطحی سوچ کے حامل ہیں۔ ان کے لیے اسلام صرف فرض نمازوں تک محدود ہوتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، مگر جب کوئی قربانی دینے کی بات آتی ہے تو ان کے ظرف کا پیالہ انتہائی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے مریم کو سمجھایا تھا کہ اسے پہلے حنزلہ سے بات کرنی چاہیے، مگر ان سب باتوں کو سمجھنے کے باوجود اسے حنزلہ کے جواب نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس کی وجہ سے ہی اسلام کا ایک امیج بنا تھا مریم کی نظر میں جس سے وہ متاثر ہوئی تھی، اور اب اس کی وجہ سے ہی وہ اسلام سے بدظن ہو گئی تھی۔ عائشہ اور عباد نے طے کیا کہ وہ سب سے پہلے مریم کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو ٹھیک طرح سے سمجھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کیا وہ اب بھی پلٹنا چاہتی ہے، اور تب تک وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہے گی کیونکہ اب تو اس کے گھر والے بھی اس کی جان کے در پہ ہوں گے۔ تمام باتیں طے کرنے کے بعد جب عباد سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ عباد نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ میں دوسرا حنزلہ نہیں بننا چاہتا اس کی نظر میں، اور نہ ہی میرے دین نے مجھے یہ تعلیمات دی ہیں۔ اگر مریم اسلام پر قائم رہتی ہے تو میں اس سے اس کی رضامندی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بطور مسلمان اس کی حفاظت کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ دروازے پر کھڑی مریم جو عائشہ کو بتانے آئی تھی کہ کل وہ دارالامان جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے عائشہ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں،
ان دونوں بہن بھائیوں کی باتیں سن کر اسے اپنے اسلام قبول کرنے کے فیصلے پر فخر ہوا اور اپنے ارد گرد روشنی کا ایک اندیکھا حالہ محسوس ہونے لگا، جس کی برکات سے اس کے وجود پر چھائے تمام اندھیرے چھٹ گئے۔ یہ وہی روشنی تھی جسے محسوس کرتے ہوئے وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ محبت اور کشش کا وہ احساس اسی نور سے جڑا تھا۔ حنزلہ تو بس ایک وسیلہ بنا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام وہ نہیں جو حنزلہ نے اسے دکھایا، بلکہ یہ ہے جو ان بہن بھائی کے ایثار میں نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی جانتے تھے کہ وہ اس کی وجہ سے کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔